بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم خواتین و حضرات، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جو آپ نے نمرہ کی وادی میں دیا تھا اور جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، اس پر ایک گفتگو کا سلسلہ ہم سن رہے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختصر خطبے اپنے اندر کتنا ہدایت کا سامان رکھتے ہیں. ایک ایک لفظ کے اندر، تین تین لفظوں کے ایک ایک جملے کے اندر آپ نے اپنے صحابہ کو وہ سارا دین گویا آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا، جس پر آپ گزشتہ 22 برس سے محنت کر رہے تھے. اور ان صحابہ کے لیے آپ کے یہ چھوٹے اور مختصر بول کافی تھے ان ساری باتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے جس مقصد کے لیے آپ نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی تھیں. اور ایک ہی خطبے میں ہم نے دیکھا کہ کتنی طرح کی ہدایتیں آپ نے الگ الگ بیان کر دی. اور اسی طرح کے مختصر خطبے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جو مشہور ہیں. کئی خطبے ہیں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں. یہ سب آپ نے جگہ جگہ اپنے صحابہ سے خطاب کیا. تو اب سلسلہ ہمارا جو پہنچا تھا وہ تھا عورتوں کے حقوق کے متعلق. فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. عام عورتوں کے حقوق ان دو جملوں میں آپ نے بیان فرما دیے، جس کی تفصیل آپ نے 22 برس میں اپنے صحابہ کو سمجھا دی تھی، اور جس پر وہ عملاً کاربند بھی ہو چکے تھے. صحابہ کا معمول یہ تھا، جس چیز کو چھوڑنے، جس بات اور جس چیز پر عمل کرنے کا ان کو جب بھی حکم ملا وہ اس کو عملی طور سے اختیار کر لیتے تھے. ہم کو سمجھتے ہوئے عمر بیت جاتی ہے مگر سمجھ نہیں آتی ہے، اور اگر آ بھی جائے تو ہم اس کو عملاً اختیار کرنے میں یا تو ہچکچاتے ہیں یا ہمارے ایمان کی کمزوری ہم کو اتنی قوت نہیں فراہم کرتی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کر لیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. اب ہر مسلک والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائیں گے. سیرت کے جلسے، سیرت کی کانفرنسیں، ایک سے ایک تقریریں ہوں گی. کہیں جھوما جائے گا، کہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کے زمزمے بلند ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک.
لیکن اسی نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کا سال بھر بھی جذبہ بیدار نہ کیا جاتا ہے، نہ ہوتا ہے، اور نہ لوگ اس پر توجہ دیتے۔ محرم میں غم، ربیع الاول میں جشن، اسلام ختم۔ یہی دین رہ گیا ہے آج کل، خاص طور سے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کا۔ محرم میں غم، تعزیے، عزاداریاں، مجلس ذکر کی، ربیع الاول میں شان رسالت کا بیان۔ بس اس نبی کی تعلیم جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح فرما رہے ہیں۔ ابھی حضرت انس کی وہ روایت پڑھی ہے میں نے، جو مسلم شریف میں آئی ہے، آپ نے خود واضح فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی مختصر حدیث میں آپ نے ساری بات بیان کر دی، 3 چیزوں کا ذکر کر کے، کہ تم میں کا کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو، میری ذات اس کو، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہیں ہو جاتی۔ اب جو ذات تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب ہو، کیا آدمی اس کی کسی بھی معاملے میں نافرمانی یا حکم عدولی کی بات سوچ بھی سکتا ہے؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں جب تک ان رشتوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور یہ آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رب کائنات بھی قرآن مجید میں کہہ چکا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم۔ یہ پوری آیت جو ہے اس میں پورے رشتے گنا دیے اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی ہر وہ چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے، تجارت، کاروبار، مکانات جن کو آدمی بہت محنت سے اور بڑے ارمانوں سے بناتا ہے، سنوارتا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے، جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ فاسقوں کو تو ہدایت دیتا نہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاف فرما رہے ہیں، نبی کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے، نبی کی ذات کو رسول اور نبی کی حیثیت سے مانا جائے، اور نبی کی بات کو ہادی اور رہبر اور ایمان کے تقاضے کے طور پر قبول کیا جائے، ورنہ اللہ نے بھی فیصلہ سنا دیا ہوا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں ہوا، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوا ہمیشہ کے لیے۔ یہ رسول کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ آپ پر رسالت، آپ کی رسالت پر، نبوت پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ اور آپ نے بحیثیت نبی اور رسول کے ایک جو مکمل نظام حیات دیا ہوا ہے، مکمل نظام زندگی دیا ہوا ہے، جس کے ہر شق، ہر شعبے، ہر پہلو کی اتباع کا ہم کو لازمی حکم دیا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری زندگی نمونہ قرار دے دی گئی ہے۔ ایک نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے، منصف کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، کمانڈر کی حیثیت سے، ہر حیثیت میں آپ جلوہ گر ہیں اور مکمل ہدایت کے ساتھ ہیں۔ شوہر کو دیکھنا ہے، دیکھو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین عائشہ صدیقہ، ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین حضرت میمونہ، ام المومنین حضرت صفیہ، ام المومنین حضرت جویریہ، ام المومنین حضرت سودا، ام المومنین حضرت سلمہ، حضرت زینب بنت جحش۔ 11 بیویوں کا شوہر اپنی امت کے لیے مثالی شوہر کا سامنے رکھ رہا ہے، نمونہ، اور قرآن کہہ رہا ہے شوہر ہے، تم اگر شوہر ہو کسی کے، یہ اس شوہر کو دیکھو۔ باپ بننا ہے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ کے باپ کو دیکھو، حضرت زینب کے باپ کو دیکھو، حضرت فاطمہ کے باپ کو دیکھو، حضرت رقیہ کے باپ کو دیکھو، حضرت ام کلثوم کے باپ کو دیکھو۔ مسجد کا امام بننا ہے، مسجد نبی کے امام کو دیکھو، مسجد قبلتین کے امام کو دیکھو، مسجد قباء کے امام کو دیکھو۔ خطیب بننا ہے، مسجد نبی کے خطیب کو دیکھو۔
تاجر بننا ہے، مکے کے تاجر کو دیکھو، صلح کرنے والا بننا ہے، ریفارمر بننا ہے، صلح کار بننا ہے، مکہ اور مدینہ میں جس نے پوری جہالت کی تاریکی کو چھاٹا اپنی اصلاح سے، اس کو دیکھو، کہاں نمونہ نہیں ہے؟ فیصلہ کرنا ہے دو لوگوں میں، ایک قوم سے دوسرے قوم کے درمیان، اس منصف کو دیکھو جس کے بارے میں اللہ کا خود فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یاد رکھو ہمارے نبی کے فیصلے پر اگر دل میں تمہارے کڑھن ناگواری بھی محسوس ہوتی ہے، مومن نہیں ہو تم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار کی، تمہارے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ آپ کے کس شعبے، کس پہلو اور کس اسوے کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ وہ صحابہ تھے آپ کے سامنے، جب آپ نے ان سے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وہ سمجھ گئے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو عورت کی کس طرح عزت کرنا ہے، ہم کو عورت کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہم پر ہیں۔ عام عورتوں کے حقوق بیان ہو گئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ اب خاص میاں بیوی کے حقوق کا ذکر بھی آپ نے اسی خطبے میں کیا۔ آگے کا جملہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ۔ یہ پہلا جملہ ہے، خاوند اور بیوی کے حقوق بیان کر دیے اس میں آپ نے ایک جملے کے اندر۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ دیکھو کیسے نفسیاتی نقطے سمجھائے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہو رہا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہو رہا ہے؟ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ، ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ کیا نفسیاتی نقطہ ہے یہاں پر؟ دیکھو یہ جو ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں نا آج، شک، شبہ، کردار پرسی، کردار پر چھینٹے اچھالنا، عیب جوئی کرنا عام بات ہو گئی ہمارے معاشرے میں۔ بیوی شوہر پر الزام لگانے میں ذرا ہچکچاتی نہیں، شوہر بیوی پر الزام لگانے میں ہچکچاتا ہے، جبکہ آپ نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے، وَقَذَفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر زنا یا بدچلنی کا الزام لگانا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے یہ۔ عجیب معاشرے کے اندر ایک ابلیس کی فضا قائم ہو گئی ہے، میاں بیوی کا رشتہ جو اعتماد پر ہی قائم رہتا ہے، حالانکہ اگر ایسی کوئی چیز، ایسی اگر وجوہات پیدا ہو رہی ہیں تو وہ ہماری جہالت، دین سے دوری، نبی کی سنت سے غفلت کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ورنہ نبی نے یہاں پر بھی محفوظ کر دیا اپنی امت کو۔ وہ تم پر ان کا حق جو ہے وہ ہے، ان پر تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بستر پر اس شخص کو نہ آنے دیں جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا نفسیاتی نقطہ ہے؟ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرد کی جو فطرت ہے نا، غیرت اس میں زیادہ ہے، اور عجیب غیرت مند آدمی ہے یہ، بے غیرت بھی اتنا ہی ہے۔ اپنی بہن بیٹی بیوی کے معاملے میں غیرت مند، دوسروں کی بہن بیٹی بیوی کے بارے میں بے غیرت۔ غیرت ہے مگر بے غیرتی کے ساتھ۔ دیکھو کیسا نفسیاتی نقطہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔
تمہاری بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے شخص سے مس نہ ہونے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یہاں نفسیاتی نقطہ کیا کام کر رہا ہے؟ مرد کی غیرت میں یہ چیز ہے، مرد کی غیرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں خاص طور سے یہ چاہتا ہے کہ فلاں فلاں شخص میری بیوی کو نہ دیکھے. اس میں کچھ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جن کا کردار خراب ہے، یا پھر جن سے انسان کی نبھتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں تو آدمی نہیں پسند کرتا. یہ اپنے خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ، اور بیوی کے خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں. بیوی کے خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کے بہن کے شوہر ہو سکتے ہیں. اب یہ ایک تو رشتے ہوتے ہیں، آنا جانا لگا بھی رہتا ہے. اب اس میں کہیں انسان کے دماغ میں شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا تو پھر یہاں یہ وسوسہ اس شک کی طرف لے جانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، جس سے آپ یہاں روک رہے ہیں ایک چیز سے کہ تمہاری بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے شخص کو نہ بیٹھے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کے یہاں جاؤ، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ اپنے خوابگاہ میں، خوابگاہ سمجھتے ہیں نا، بیڈ روم، اور مسلمانوں کی مادری زبان تو ختم ہو گئی، پدری زبان چل رہی ہے، بیڈ روم میں. اور اب تو آج کل وہ انگوری پلنگ ہے، اورنج انگوری پلنگ بڑے بڑے بک میں آئے ہوئے. تو وہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ اس پلنگ پر اگر بستر بچھا ہوا ہو اور پلنگ بچھا ہوا ہو تو تم اس صاحب بستر کی اجازت کے بغیر اس میں مت بیٹھو. چاہے تمہارا رشتہ کتنا بھی قریب کا ہو اور تمہارا دوستانہ کتنا بھی بے تکلفانہ ہو، جب تک وہ بستر کا مالک اجازت نہ دے. دیکھو بہت بڑا نفسیاتی نقطہ کام کر رہا ہے اس میں. وہ احساس ہونا چاہیے. اب بہت سے لوگوں کو یہ سینس بھی نہیں رہتا، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ چھت پہ کھڑی ہے، کھڑکی میں آ رہی ہے، نل سے پانی بھر رہی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس سے لینا دینا ہی نہیں رہتا. اور بعد میں کبھی کچھ دیکھ لیے، کچھ ہوگا خدا نہ خواستہ، تو پھر اس کے بعد میں شیطان بن کے کھڑے ہو جاتے، پھر طلاق تک بات آ جاتی. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا عجیب شان ہے اس ام المومنین کی بھی. ابو سفیان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے. حبشہ کی ہجرت کی ہے انہوں نے، اول دور کے ایمان لانے والوں نے. باپ نبی اور نبی کے دین کے دشمنوں کا سربراہ، بھائی ساتھ میں باپ کی، اور بہن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی. ظلم و تشدد بڑا، صحابہ اکرام پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا جاؤ حبشہ کی طرف نکل جاؤ، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، منصف مزاج ہے، تم کو شاید وہاں پر امن و سکون ملے اور اللہ پر تو ایمان لا کر تم عبادت چین سے کر سکو. نکل گئے. یہ بھی نکلی، شوہر کے ساتھ نکلی. عورتیں ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ایمان اور کیا ہوتی ہے اس کی قیمت. باپ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، میکے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، شوہر کے ساتھ لمبے سفر پر نکل گئی، خطرے کے ساتھ، سمندر کے سفر. حبشہ پہنچی، وہاں شوہر صاحب عیسائیوں کی حکومت میں، دنیا کی لالچ میں آ گئے، عیسائیت اختیار کر لی.
اس خاتون نے کہا، ام المومنین نے، نبی کے حرم کی اس عظیم خاتون نے کہا تمہارا میرا رشتہ ختم، تم نے حق کو ترک کیا اور باطل کو اختیار کیا۔ حالانکہ پردیس میں کوئی میکے والے وہاں نہیں ہیں، سسرال والے وہاں نہیں ہیں، کوئی دوسرے رشتہ دار وہاں نہیں ہیں، ہاتھ اٹھا لیا ام المومنین نے، میرا تیرا رشتہ ختم۔ صلہ کیا دیا اللہ نے اس ایمان پر ثابت قدمی کا؟ محمد الرسول اللہ کی زوجیت میں دے دیا۔ کہا اس بیکار لفنڈر آدمی کے اس میں ہے تو تیرا تو مرتبہ میرے نبی کے حرم میں ہے۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا، مہر خود مقرر کیا، کئی تحفے تحائف اور کنیزوں کے ساتھ، اور ادھر مدینہ ہجرت ہو چکی تھی، مدینہ روانہ کر دیا۔ ادھر صلح حدیبیہ ہوئی بھی ہے، جس کو کفار مکہ اپنے حق میں فتح سمجھ رہے تھے، اور جس کے بارے میں رب کائنات نے وحی کے ذریعے خبر دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے۔ صحابہ اکرام بھی پریشان تھے کہ یہ کیسی کھلی فتح اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے، ہم کو تو ساری شرطیں مروب کر کے دبا کر اور دباؤ ڈال کر منوائی گئی ہیں۔ اب وہ ایک الگ موضوع صلح حدیبیہ کا، کن حالات میں ہوئی تھی، کیا معاملات پیش آئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ صلح حدیبیہ جس کو کفار اپنی فتح اور جیت سمجھ رہے تھے، اور جس کے بارے میں صحابہ اکرام کو بہت رنج تھا کہ ہم نے کیوں دب کر صلح کی ہے، اور جس کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ ہم نے کھلی فتح دی ہے، اس کے اثرات نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ صلح جس کو کفار اپنی جیت سمجھ رہے تھے اور اپنی شرائط پر انہوں نے صلح کی تھی، وہ ان کی گلے کی پھانس بن گئی۔ آخر پریشان ہو کر اہل مکہ نے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان تم ہمارے تو لیڈر ہو ہی ہو، مگر اب تو تمہاری بیٹی بھی اس نبی کے نکاح میں آ چکی ہے، لہٰذا جاؤ اور تم ہی کچھ کہا کر اس صلح کو ختم کرو۔ ابو سفیان نکلے مکہ سے، مدینہ منورہ پہنچے، پوچھتے پوچھتے اپنی بیٹی کا گھر معلوم کیا، حجرہ کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ام المومنین ام حبیبہ تمہاری بیٹی کا حجرہ یہ ہے۔ داخل ہوئے، باپ داخل ہوا بیٹی کے حجرے میں، کئی برسوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، باپ بیٹی کئی برسوں کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ام حبیبہ مکہ معظمہ سے حبشہ گئیں، وہاں رہیں برسوں، اور پھر وہاں سے سیدھے نجاشی نے مدینہ منورہ پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کئی برس بیت گئے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیٹی بے ہوش ہو کے گر جانا تھا باپ کو دیکھ کے اتنے برسوں کے بعد۔ بابا سے بہت محبت رہتی نا بیٹیوں کو، بابا بابا بابا، بابا کو بھی بہت محبت رہتی بیٹیوں سے، بے ہوش ہو کے گرنا تھا نا، نہیں۔ یہ برسوں کا بچھڑا باپ بیٹی کے کمرے میں آ رہا ہے، اور وہاں بستر بچھا ہوا ہے، بہت قیمتی بستر نہیں تھا، مخمل کے گدے ہوتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے کا چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس پر ایک آدھی کوئی چادر وغیرہ بچھی ہوئی تھی، اس پہ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا، کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اس پہ کوئی ناپاک مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ برسوں کا بچھڑا ہوا باپ گھر ہوا ہے، بیٹی۔ ابو سفیان بہت چکا رہ گئے، کہا بیٹی کیا تم لوگ عربوں کی ان خصوصیات سے بھی محروم ہو گئے ہو کہ عرب تو اپنے مہمانوں کے لیے جان تک دیتے تھے، تو نہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہی، میں خود سے بیٹھ رہا ہوں تو لپیٹ رہی ہے بستر۔ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تم مشرک نجس ناپاک ہو، اللہ کے رسول کے پاک بستر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں تو بیٹی کا معاملہ، یہ ایمان کی غیرت تھی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو بھی، مسلمان مردوں کو بھی ایک بہت بڑا نفسیاتی نقطہ سمجھا دیا ہے کہ یہ چیز انسانی فطرت میں ہے
خصوصاً مرد کی فطرت میں کہ وہ اپنے بستر پر ہر کس و ناکس کو لیٹنے اور بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا، تو آپ نے اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ خبردار اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کا پورا خیال رکھنا، اور کسی ایسے شخص کو اپنے بستر پر مت بیٹھنے دینا جس کا بیٹھنا شوہر کو ناگوار۔ بہت بڑا نفسیاتی نقطہ ہے۔ سیرت کے جلسے تو منا لیے، مگر ہمارے گھروں میں اس نبی کی سنت کی یہ روشنی اور سنت کی یہ برکتیں ناپید ہیں۔ نہ مردوں میں غیرت ہے وہ، نہ عورتوں کو احساس ہے اس کا کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے اپنے استاد سے سنی تھی یہ بات کہ وہ یہ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں مدرسے چلانے والے، ان کا حال وہی ہوتا ہے، بس وہ اپنی سادہ زندگی، 2 وقت کی روکی سوکھی حلال ذریعے سے جو مل جائے اس میں اللہ کے شاکر و صابر بن کر اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسلک کا اختلاف اور اس کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان مدرسوں نے ہی اسلام کے چراغ کو روشن رکھا ہے، ورنہ تو انگریز بہادر اس ملک کا بھی وہی حال کر چکے ہوتے جو انہوں نے اسپین اور اندلس کا کیا۔ یہ یاد رکھو، یہ بوریے پر بیٹھنے والے پھٹے حال مولوی، مؤذن، امام، معلم، یہ ان کی برکت سے اللہ نے اس خطے کو اسلام کی روشنی سے منور رکھا ہے ہوا ہے۔ کہتے تھے ہمارے استاد کہ وہ جب ان کی بیوی زچگی ہوتی تو پانی چونکہ نقصان کرتا ہے زچہ کو، کچی زچہ کو، بچے کو بھی نقصان پہنچتا، اور وہ کپڑے بھی پھر وہ بہت زیادہ ناپاک اور نجس ہوئے تھے، تو وہ خود دھونے کے لیے تالاب پر جاتے تھے۔ جوہڑ بولتے ہیں اس کو، وہاں جوہڑ تالاب ہوتے ہیں، بہت تالاب ہوتے ہیں وہاں پر اس علاقے میں جگہ جگہ۔ تو کہا کہ ایک دن وہ ایسی، اور اس وقت جاتے تھے وہ جب وہاں لوگ نہ ہو، ایک مرتبہ وہ پہنچے اپنی بیوی کے کپڑے لے کر دھونے کے لیے، اتفاق سے کوئی آدمی ان کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آ گیا۔ جیسے انہوں نے اس کو آتے دیکھا، انہوں نے اپنی بیوی کے کپڑے فوراً لیے، نیچے پانی میں ڈالے، اس پر کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے کی نظر ان کپڑوں پر نہ پڑے۔ یہاں تو چھت پہ سوکھ رہے، اور کپڑے کیا، کپڑے والی بھی دکھ رہی، کوئی غیرت نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ اب مجبوری بھائی کیا کریں گے، مجبوری ہے، کیا کریں گے۔ چھتیں بنا رہے ہیں اونچی اونچی، جھانک رہے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، افیئر چل رہے ہیں چھتوں پہ سے۔ دجال ہے پاس میں، کبھی بھی کسی برابر الٹیمیٹم دیے کہ وہ بھی آ جائے۔ غیرت نام کی چیز ختم ہو گئی نا۔ یہی ابلیس چاہتا تھا۔ گزشتہ ہفتے میں نے سورہ اعراف کی آیات کی روشنی میں یہ بات رکھی اسی لیے تھی کہ دیکھو ابلیس نے آدم و حوا علیہ السلام کو کچھ زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بہکایا نہیں، ایک کام کیا خالی، اس کو معلوم تھا کہ یہ دونوں کس طرح ننگے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے اس پھل کو کھانے پر ان کو آمادہ کیا، میٹھی میٹھی باتیں کی، ان کو مستقبل کے حسین خواب دکھائے، اور جیسی وہ ننگے ہوئے وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ اس کو ننگا ہی کرنے کا تھا۔ آج پورا سسٹم دنیا کا جن شیاطین اور ابلیسوں کے ہاتھ میں ہے، جو مرد و زن کی مساوات کے نعرے بلند کرتے ہیں، عورتوں کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً مسلمان عورت کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، کہیں اس سے جمعے کا خطبہ دلا کر اس کی آزادی کا علم بلند کیا جاتا ہے کہ عورت کو بھی خطبہ دینا چاہیے، کہیں اس کو پارلیمنٹ کی ٹکٹ دے کر چاہتے ہیں کہ ہم، حالانکہ سب کے پیچھے مقصد وہی ہے
ابلیس نے یہی لالچ دیا تھا نا کہ اے آدم و حوا میری تمہاری تو کوئی دشمنی ہے ہی نہیں، میرا رب کا جھگڑا ہے، میں تو یہاں تم سے پہلے سے ہوں، سب چیزوں کو جانتا ہوں، یہ پھل اس لیے منع کیا گیا ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، موت کبھی نہیں آئے گی، اس باغ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک ہو جاؤ گے، اسی لیے تو تم کو منع کیا گیا، آگے لالچ میں کھا لی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز بہادر نے جب وہ یہاں حکومت کرتا تھا کہا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب ہماری حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دینے کے لیے اور مزید اعزاز دینے کے لیے منتخب کیا ہے، مگر آپ کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آپ اس اجلاس میں، اس محفل میں، اس مجلس میں اپنی بیگم کے ساتھ آئیں گے، اور وہ بھی بے نقاب۔ علامہ کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ علامہ نے کہا اپنا اعزاز، اپنی ڈگریاں، اپنے انعام اپنے پاس رکھو، بے نقاب تو کیا، میں تمہارے جلسوں میں نقاب کے ساتھ بھی اپنی بیوی کو لانا گوارہ نہیں کرتا۔ یہاں تو پنچایت کے نالیاں صاف کرنے کا الیکشن ہو رہا تو خوشی خوشی لے کے جا رہا، کوئی اماں کو لے کے جا رہا، کوئی بیگم کو لے کے جا رہا، کوئی بہن کو لے کے جا رہا، کوئی آنٹی کو لے کے جا رہا، یہ ان کا فارم بھرو۔ ارے نسل بدل لے رہے ہیں مسلمان، نسل بدل لے رہا ہے، یہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے واسطے، میٹر جلدی الیکٹرک کا لینے کے واسطے، پیلا کارڈ بنانے کے واسطے، گلابی کارڈ سے راشن خریدنے کے واسطے نسل بدل لے رہے، ایس سی میں آ جا رہے، شیڈول کاسٹ میں، یہ نچلی ذات کے ہوئے۔ کنتم خیر امت بولا اللہ نے، انما المؤمنون اخوہ بولا، تم بہترین امت ہو، تم سب بھائی ہو آپس میں۔ یہ مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا نچلی ذات کی اونچی ذات؟ کہاں تک مار مارا دیکھو شیطان نے ہمارے باپ کو اور ہماری ماں کو، آدم و حوا کو، دو ہی چیزوں کا لالچ دیا تھا، ہم کو تو کہاں کہاں پھنسا کے رکھا کم بخت نے، کیا کیا لالچ دے کے رکھا ہوا ہے، اور ہم ننگے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو شیطان نے جو کام کیا تھا سب سے پہلے انسان کے ساتھ، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، وہی کام آج ہو رہا ہے نا، عورت کو ننگا کرتے چلے جا رہے ہیں اور عورت ننگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دو قسم کے جہنمی وہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کو دکھائے گئے نا جہنمی بہت سے، معراج کی شب دکھائے گئے، خواب میں دکھائے گئے، اور ویسے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مگر دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ قوم معصیات کاذناب البقر یضربون الناس، ایسے لوگ ہوں گے، ایسے سپاہی ہوں گے، ایسے یعنی حکومت کے عہدیدار ہوں گے جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، اور ان کوڑوں سے وہ لوگوں کو جرم اور حالات کی تحقیق کیے بغیر اتنا ماریں گے کہ ان کی موت ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ گزشتہ ہفتے میں نے اسی حدیث کی روشنی میں لباس کا وہ اصول بیان کیا تھا جو علماء نے اسی حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہوا ہے۔ کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی، آپ نے فرمایا کپڑے پہننے کے بعد ننگی کیسے رہتی؟ اس کی تشریح یہ کی اہل علم نے تقریباً تمام نے کہ یا تو اتنے باریک لباس پہنیں گی وہ جس سے ان کا جسم نظر آئے، یا اتنے چست اور ٹائٹ لباس پہنیں گی جس سے ان کے جسم کے ابھار صاف نظر آ جائے۔ دونوں حالتوں میں آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت ننگی ہے، اور ایسا لباس استعمال کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ایک ہوگا، چاہے وہ کتنی اپنے آپ کو پاک اور عفت والی سمجھے، لیکن وہ ہوگی کیا؟
وہ ہوگی غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی، ممیلات مائلات۔ اور پھر آپ نے ان کی اور وضاحت فرمائی اسی حدیث مبارکہ میں کہ وہ جوڑے باندھیں گے، اپنے بالوں کے جوڑے باندھیں گے ایسے، اور اپنی گردنوں کو ترچھا کر کے خم و پیچ دے کے چلیں گی، جیسے کہ بختی اونٹ پانی پینے کے بعد اس کو جب وہ لگا دیتے ہیں رسی تو وہ اپنی گردن کو ایک طرف مائل کر کے چلتا ہے، ٹیڑھا کر کے۔ دیکھ لو ولیمے اور نکاح میں تو جاتے ہیں، شادی خانے تو فرسٹ کلاس بنے ہوئے، چانس ہے، سب شادی خانوں میں چانس رکھا ہوا ہے عورتوں کو حصہ دیکھنے کا، کہیں نہ کہیں سے دکھتا، اور سب کو معلوم رہتا، خاص طور سے جنس والوں کو تو پورا معلوم رہتا کہاں چھید ہے، کہاں کھڑکیاں ہیں، وہاں برابر کھڑے رہتے ہو۔ اور جو عورتیں آتی ہیں ان کو بھی معلوم رہتا کہ ہم کو کہاں سے دیکھ سکتے ہو، وہاں پہ برابر وہ اپنے جلوے بکھیرتے رہتے، برابر ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹ پورا ہے، ہر اس میں ہے، ہر شادی خانے میں دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے، ہر شادی خانے میں کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم ہے کہ جس سے تھوڑا سا نمائش ہو جائے، مردوں کو عورتوں کی، عورتوں کو مردوں کی۔ اور نہیں کچھ ہوا تو یہ آنٹی کا بھتیجا اور یہ انکل کا بھانجا، انہیں کھانا دینے کو تو غصہ ہے، ادھر نہیں دیکھتا مردوں میں، ادھر جاتا بھاگ بھاگ کے، آنٹی کھانا، آنٹی پانی لانے کا، جار لانے کا ہے۔ یہ ہے صورتحال، اور اسی وجہ سے عورتیں دلہنوں کی طرح بن سنور کر ان تقریبات میں شریک ہوتی ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان عورت کا بناؤ سنگار صرف اور صرف اس کے شوہر کی امانت ہے، صرف، اور کسی موقع کے لیے اس کو سنورنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا تو اصول ہے، ہمارے تو بڑے بوڑھے مرد بھی اور عورتیں بھی بولتی ہیں، اب شادی میں بچی کو ذرا اچھا اڑا پہنا کے نہیں لے جائیں گے، چار لوگ نہیں دیکھیں گے تو رشتہ کیسا آئے گا؟ یہ اللہ کی بخشی ہوئی امانت ہے، گرا مایا در مکنون ہے، المرأۃ عورۃ، چھپانے کی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، المتاع خیر المتاع ہے، بہترین متاع دنیا کی، اس کی نمائش کرو گے؟ مینا بازار کا مال ہے یہ کہ چار لوگ دیکھیں گے تو رشتہ ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ پھر تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر، مہنگائی کے نام پر، سیاست کے نام پر، حالات کے نام پر ہم ہر اس چیز کو قبول کرتے چلے گئے جس کے پیچھے ابلیس کا یہی ذہن کار فرما تھا کہ عورت باہر آئے، باہر ہی نہ آئے بلکہ پوری طرح اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ آئے۔ ایک غیر مسلم لیڈیز ڈاکٹر بحث کرنے لگی تھوڑی میرے سے پردے کے معاملے، بولے اس میں حرج کیا ہے؟ ایک عورت اگر بغیر اس کے نکلتی ہے تو وہ اس کی مثال بولے پھول کی طرح ہوتی ہے، بولے پھول اگر ہے کھلا ہوا تو اس سے لطف اندوز ہونے میں، دیکھنے میں، اور اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا کوئی برائی نہیں ہے میڈم، لیکن اگر مطلب کسی کا اس پھول کو چومنے یا توڑنے کا دل چاہے تو پھر بہت بڑی برائی ہے۔ بولے کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں وہی بول رہا ہوں جو آپ بولنا چاہ رہی ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ، اور جس سے آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہو رہے ہیں ریپ، یہ ان پھولوں کو باہر لانے کا ہی نتیجہ ہے۔ مثال کیسی دی اس نے؟ پھول ہے بولے کھلا ہوا خوبصورت، ہر ایک کو بولے دیکھ کر اچھا لگتا ہے، ہر ایک کو دیکھنے کا حق
نے کہا تو صحیح ہے، لیکن اس پھول کو اگر کوئی چومنا چاہے اور توڑ لینا چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ صورتحال ہے آج. تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے تو بستر پر بھی ہم کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے، اور وہاں کیا چیز ہمارے تعلق میں دراڑ پیدا کر سکتی تھی اس کو آپ نے روک دیا، دروازہ لگا دیا آپ نے، دیکھو خبردار یہ یہاں پر یہ چیز ہو سکتی ہے، اسے بچو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسرا حق کہ تمہارے اوپر ان کا حق کیا ہے، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، یہ تو پہلے آپ نے بیان فرمایا. اب اس کے بعد دوسرا حق بیویوں کا بیان فرمایا آپ نے کہ تمہارا حق، تو ان کا حق تم پر یہ ہے، رزقہن و کسوتہن، ان کا کھانا پینا، ان کا کپڑا لتا، یہ تمہاری ذمہ داری. صحابہ اکرام اس کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے، عملاً اس میں ڈھل چکے تھے، عملی نظام ان کے اوپر رائج ہو چکا تھا، نافذ ہو چکا تھا. آپ نے تو مختصر جملوں میں بس ان کو یاد دہانی کرا، اور صحابہ اکرام نے پوری شان کے ساتھ اس نظام زندگی کو، اس نظام حیات کو، اس دین محمدی کو، اس شریعت محمدی کو علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگیوں میں اتارا. وہ خالی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی سیرت کی تذکرے کر کے خوش نہیں ہوئے، اجر نہیں سمیٹتے بیٹھے، ثواب دارین حاصل نہیں کرتے رہے مجلسوں میں بیٹھ کے، بلکہ انہوں نے اپنے نبی کو ہر جگہ یاد رکھا، ہر جگہ یاد کیا. اور یاد کس طرح کیا کہ جیسے کہ نبی نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، روایت ترمذی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. آپ نے خود معیار بتا دیا، آپ نے کسوٹی خود فراہم کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ من احب سنتی، جس نے میری سنت کو محبوب رکھا، میرے طریقے کو پسند کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کون جنت میں ہوگا؟ آپ کے ساتھ. مگر افسوس کہ ہم کو ان ساری سنتوں سے کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا ہی نہیں. عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں آج ہمارا معاشرہ جس قدر ٹوٹ پھوٹ اور فساد کا شکار ہے نا، اس نے اس ابلیسی میڈیا کو آج اسلام کے آئینی قوانین پر کیچڑ اچھالنے کا موقع فراہم کر دیا ہوا ہے. ورنہ اسلام نے تو وہ قانون دیا ہے نظام زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، آئینی زندگی کا، کہ اگر ہم عورتوں کے حقوق صحیح طور سے ادا کرتے اور عورتیں اپنے شوہروں کا حق صحیح طور سے ادا کرتی، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور واقعی یہ عورت ہمارے لیے جنت کی حور ثابت ہو جاتی، دنیا کی سب سے بہترین متاع بن جاتی. اور ہم نے خود نہیں چاہا. ہم ترقی کے نام پر، علم کے نام پر، مجبوریوں کے نام پر، حالات کے نام پر، سیاست کے نام پر ہم کو دھوکہ دیا گیا، اور ابلیس کے کارندوں نے ہمیں ہر سطح پر اپنے دین سے محروم کیا. یہ صورتحال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نبی کی بیویوں کے ساتھ مسلمان عورتوں سے خطاب کر کے ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، مسلمان عورتوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں. تو یہ 4 جملے، پہلے 2 جملے عام عورتوں کے حقوق کے متعلق، اور پھر یہ 2 جملے میاں بیوی کے خاص حقوق کے متعلق. اتنا ہی نہیں ہے، ایک پورا نظام احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ایک پوری باب، پوری فصل جو ہے وہ ان حقوق کے بارے میں مختص کی ہوئی ہے. ایک مسلمان بیوی کا کیا حق ہے مسلمان شوہر پر، اور ایک مسلمان شوہر کا کیا حق ہے ایک مسلمان بیوی پر. ہر ایک کے حقوق باقاعدہ بیان کر کے متعین کیے گئے، اور ان کی ادائیگی کی طرف
متوجہ کیا گیا، یہاں تک کہ نکاح کے وقت بھی اس نصیحت کو یاد دہانی کے طور پر خطبہ نکاح میں دہرایا گیا کہ دیکھو جس رب کے نام سے تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو رہے ہو نا، اور جس رب کے نام سے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو نا، اس رب سے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اسی لیے تو آپ نے نکاح کو نصف دین قرار دیا نا، اور فرمایا کہ باقی نصف زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ نکاح اگر صحیح ہو تو انسان کی آدھی زندگی کا رخ خود بخود اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں ہم جو دیکھتے ہیں نا، اسی دین کا تو کرشمہ ہے، انہی تعلیمات کا تو نتیجہ ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہم کو گھر میں بیوی کے ساتھ بستر پر بھی اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے۔ اپنے ازواج سے آپ کہہ کر گئے، دیکھو میری امت کے افراد اگر تم سے گھر کے اندرونی معاملات کے بارے میں پوچھیں کہ میں تمہارے ساتھ کیسے رہتا تھا تو بتا دینا۔ دنیا میں کوئی رہبر نہیں گزرا آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد جو لوگوں کی بھلائی کا اتنا حریص ہو کہ اپنی پرائیویٹ زندگی کو بھی امت کے سامنے لا کر رکھ دے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔